نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فی دنیا، دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، ویسألونک اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم ان کو ملا لو، خلط ملط کر لو، ملا لو ان کو تم، فإخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں، رشتے میں یا دینی بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والوں کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ چاہے، لأعنتکم البتہ مشکل میں ڈال دے تم کو، عین نون تا روٹ ہے اس کا، ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، یعنی صرف دنیا میں غور و فکر نہ کرو، آخرت کے معاملے میں بھی غور و فکر کرو۔ یہاں ہم سب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ دنیا کے امور میں غور و فکر کرتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا کے امور کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اعتدال کیا ہے؟ فکر کرو دنیا اور آخرت کی، اور دونوں میں جب آپ غور و فکر کریں گے، کمپیریزن کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا آخرت کے لیے کچھ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور انسان بہت سے حقائق تک پہنچتا ہے کہ دنیا کی خوشی بہت سے غموں سے گھری ہوئی ہے۔ دنیا میں صحت کے ساتھ بیماری بھی ہے، دنیا میں انسان کے پاس نعمت کے ساتھ تکلیف بھی ہے۔ کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو 100 سال کی زندگی ملی ہو اور اس کو ایک ماہ بھی بغیر غم پریشانی کے گزارا ہو۔ خواہ کوئی دنیا کی طویل عمر پانے والا ہو، انتہائی مالدار ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ دعویٰ کر سکے، ہاں ایک مہینے میں مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ مجھ پر کوئی غم نہیں آیا، جسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں، ایسا کچھ کوئی بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر ایک عبادت بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء میں، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 152 میں فرمایا، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے۔ اب یہ تھا جنگوں میں کوئی شہید ہو جاتا تو خصوصاً اس کے بچے پیچھے رہ جاتے، تو ضرورت سے تھی ان کو پالا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، لیکن یہ مشکل تھی کہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے یا الگ الگ ان کا خرچہ، سونا، کھانا پینا الگ کر دیا جائے یا ساتھ رکھا جائے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، یعنی اصلاح کا کام ہر زمانے ہر دور میں بہتر ہے، خصوصاً یتیموں کے ساتھ کوئی بھی تم ایسا معاملہ کرو جس میں ان کی بھلائی مقصود ہو، وہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ تو اس کا اصول کیا ہوگا؟ مثلاً ایک گھر کے 8 افراد ہیں، 4 یتیم بچے ہیں، تو جب کچھ پکایا جائے تو اسی پروپورشن کے ساتھ ان کے مال میں سے خرچ کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کے برتن بھی الگ رکھے جائیں، ان کو دھونے والا صابن بھی الگ رکھا جائے اور نہانے والا صابن بھی الگ ہو اور ان کے سونے کی جگہ بھی الگ ہو، وہ تو ایک مصیبت ہو جائے گی نا۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اکٹھے کھا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں، جس طرح ایک گھر میں بھائی رہتے ہیں ان کو بھی بھائی سمجھو۔ واللہ یعلم المفسد، اور اصل میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فسادی کون ہے، کون ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، من المصلح، مصلح سے، اصلاح کرنے والوں سے۔ دونوں کا فرق اللہ کو پتہ ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہو کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور وہ اسی کے مطابق جزا دے گا جو تم نے کیا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنَتَكُمْ، اگر وہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، مصیبت میں ڈال دیتا، کس اعتبار سے کہ تم یتیموں کو رکھو بھی اور ان کا کھانا پینا سب الگ رکھو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، غالب ہے مگر اس کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں حکمت ہے، لہٰذا وہ تمہیں ایسا حکم نہیں دے گا جس کے ذریعے تم مشکل میں پڑو۔ اس ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے معاملے میں رہنمائی طلب کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی اور یتیموں کے سلوک اور سب چیزوں کے معاملے میں، کیونکہ ان میں احتیاط اور تقویٰ تھا، اس لیے وہ آپ سے سوال کیا کرتے